بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم جیسا کہ اللہ کے سامنے آپ کی خدمت میں نے چند گزارشات پیش کی تھی دعا کے متعلق، جس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ خداوند عالم کی ذات نے ہم سے دو چیزوں کا تقاضا کیا ہے۔ ایک تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دعا کریں، اور قبولیت دعا کا اس نے ہمیں یقین دلایا ہے۔ اب دعا کے مانگنے کے چند طریقے ہیں، جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کو دل سے مانگنا چاہیے، دعا کو معرفت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس ظاہری دنیا میں، ہم اگر کسی سرکاری افسر کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے حکومت والے عہدیدار کے پاس، کسی وزیر، کسی سفیر کے پاس جاتے ہیں، تو ہم اس کی مکان و منزلت اور اس کے رتبے کا خیال کر کے جاتے ہیں۔ اگر اس ظاہری دنیا کے بادشاہ کے پاس جانا پڑے تو ہم بڑا عاجزی، انکساری اور طریقے کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ او اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا سردار ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس تمام جہان کے اوپر اس کی حکمرانی ہے، اس کی برگاہ میں جائیں تو ایسے ہی چلے جائیں؟ یقیناً اس کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ کار ہے، یقیناً اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کوئی طریقہ ہے، اس طریقے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ظاہری دنیا میں تم کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ اس رحم ارحم الراحمین کے دربار میں جاتے ہوئے اگر اس چیز کو مد نظر رکھو گے تو کبھی بھی نامراد و ناکام واپس نہیں آؤ گے۔ ہمیں دعا مانگتے ہوئے چند چیزوں کو لازمی طور پہ ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اس کے آگے سجدے ریز ہو کے دعا مانگنی چاہیے، پروردگار کے سامنے باوضو ہو کے حاضر ہونا چاہیے۔ دعاؤں کو ایسے ہاتھ پھیلا کے مانگو جیسے کہ بھیک مانگی جاتی ہے، اس میں کوئی شرم و عار نہیں ہے، کیونکہ دینے والی وہ ذات ہے جو کبھی تمہیں دنیا میں شرمندہ نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی تمہیں آخرت میں شرمندہ ہونے دے گی۔ وہ ذات تمہارے گناہوں پہ بھی شاہد ہے اور اس کے استغفار پہ، تمہارے استغفار پہ بھی شاہد ہے۔ وہ ذات اتنی رحمان و رحیم ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں سے آلودہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کا موقع دیتی ہے۔ عزیزان من، دعاؤں کے لیے ضروری ہے کہ تم دل سے دعا کو مانگو۔ تمہارے دل کی تڑپ بتا رہی ہو کہ تمہیں جو چاہیے وہ دینے والا تمہیں دے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کچھ اور ہو، تمہاری زبان پر کچھ اور ہو، تو یہ الفاظی کبھی بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اس تڑپ سے دعا مانگو
کہ وہ پروردگار عالم تمہارے تڑپ کو دیکھ کر الفاظ سے پہلے دعا کو مانگنے کے جہاں طریقے بھی ہیں وہاں دعا کو مانگنے کے الفاظ بھی ہیں. اس کو، اس ذات کو اس کے اوصاف سے پکارو، کہو اے رحم کرنے والے، اے پالنے والے، اے میرے مالک، اے قادر، اے سب سے بڑے حاکم، ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اگر تیرے دربار سے بڑا کوئی دربار ہے تو ہمیں معلوم نہیں. اگر تو ہمیں عطا نہیں کرے گا تو ہم کس کے دربار میں جا کے مانگیں گے؟ اس سے ایسے مانگے جیسے کہ مانگنے کا حق ہے. اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے نہ مانگے، اپنے آپ کو کم سے کم تر کر کے ظاہر مانگے تو خدا کی ذات تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے گی. دعا کو جہاں مانگنے کے الفاظ ہیں، اس کو پکارنے کے طریقے میں نے یہاں عرض کیے، تو وہاں دعا کو مانگنے کے اوقات بھی ہیں. خداوند عالم کی ذات بعض اوقات میں دعا کو بہت جلدی قبول فرماتی ہے. ان میں سے بہترین صبح کا وقت ہے. صبح کے وقت خداوند عالم کی ذات جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے. جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت دعا مانگا کرو، خدا کی رحمت اس وقت تمہارے لیے بے قرار ہوتی ہے. جب ہوا چل رہی ہو اس وقت دعا مانگا کرو، رحمت الہی کے دروازے اس دن کھلے ہوتے ہیں. اس وقت دعا مانگنے کی بہت فضیلت ہے. اس کے علاوہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگ، تم نہیں دیکھتے بارش کے قطرے کس طرح خشک کو سیراب کرتے ہیں، کس طرح پتھروں کو سیراب کرتے ہیں، کس طرح ہریالی کو سیراب کرتے ہیں. جب اللہ کی رحمت ہو رہی ہو تو اس وقت دعا مانگا کرو، پروردگار عالم اس وقت دعا کو بہت قبول فرماتا ہے. چوتھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جب شہادت کسی کی ہو رہی ہو دعا مانگا کرو. شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے تو پروردگار عالم رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. اس وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن دعا مانگنی چاہیے. ویسے تو ہر وقت ہر دن ہی دعا مانگنی چاہیے، لیکن بعض موقع بعض دن ایسے ہیں جس میں بہت فضیلت ہے. ان میں سے جمعے کا دن ہے، اس میں بہت فضیلت ہے. اس دن دعا مانگنی چاہیے. جمعے کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ وہ دن تھا جب خداوند عالم نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا. اور یہی وہ دن تھا جب شیطان خداوند عالم کی بارگاہ سے نکلا. دوسرا، اس جمعے کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا تھا، دنیا میں نازل ہوئے تھے. اس جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نازل ہوئے تھے. تیسرا، اس جمعے کی کہ اسی دن پروردگار عالم قیامت کو برپا کرے گا. اسی دن ہی یہ دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. چوتھی، اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے گئے تھے. پانچویں، یہ دن ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ خاص ہے. اس دن امام زمانہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس دن صلوات پڑھنی چاہیے. یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. یہ دن پروردگار عالم
کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس دن میں پروردگار عالم انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ بہت عظیم دن ہے یہ۔ اس کے علاوہ یکم رجب کو دعا کی جائے تو خداوند عالم اس شب کو بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر کی راتوں، جیسے کہ آج کی رات بھی شب قدر کی رات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت بڑا مہینہ ہے، بہت عظمت والا۔ یہ مہینہ جس میں شیطان قید ہوتا ہے اور ہمیں موقع ہوتا ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں، اپنے نفس کو اپنے آئینے میں دیکھیں کہ ہم کس قدر گنہگار ہیں، ہم نے کون کون سی خطائیں کی ہیں، ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کیا ہم قطع رحمی تو نہیں کر رہے، کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض تو نہیں رکھا ہوا، کیا ہم نے کوئی دھوکے تو نہیں دیے ہوئے، ہم کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کتنی امانتوں میں خیانت کی ہے۔ اس مہینے میں تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی مہینے میں تو شب قدر ہے، اسی مہینے میں تو قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہی وہ رات کے نامہ اعمال جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، انسان کو ان گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انہی راتوں میں انسان اپنی تقدیر کو انہی راتوں میں انسان کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان راتوں میں اپنے لیے بخشش کو سمیٹے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان راتوں میں اپنے لیے رحمت کو سمیٹے، اپنے گناہوں کو مٹا لے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ اس کے علاوہ نیمہ شعبان ہے۔ نیمہ شعبان میں بھی پروردگار عالم کی ذات انسان کی دعاؤں کو سنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند جگہیں ہیں جن جگہوں پر اگر دعا کی جائے، وقت کے ساتھ جگہوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہترین جگہ مقام عرفات ہے۔ خداوند عالم کی رحمت اس دن مقام عرفات میں اپنے رحمتوں کا دروازہ کھلے رکھتی ہے کہ کوئی انسان ہے جو توبہ کرے، کوئی آغوش میں آئے۔ اس کے علاوہ مساجد ہیں جو کہ اللہ کا گھر ہے، مساجد میں دعا مانگی جائے، خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مساجد کے علاوہ ائمہ طاہرین کے مرکز ہیں، قبوں کے نیچے دعا کی جائے تو وہاں خداوند عالم کی ذات ان دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ بہترین جگہ کربلا معلیٰ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا حرم مطہر ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مرکز میں جو دعا کی جاتی ہے، خداوند عالم کی ذات اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اس جگہ کو شہادت امام حسین کے بعد بہت خصوصیت ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کربلا کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ کوئی مریض ایسا نہیں جو خاک شفا کو چکھے اور اس کو اس میں شفا نہ ملے، اس کو شفا عطا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ طاہرین کو ذریت امام حسین علیہ السلام نے قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے ہم گنہگاروں کے لیے کہ جو شخص جب بھی جس وقت بھی زیارت امام حسین کے لیے نکلے گا، وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑیاں پروردگار عالم اس شخص کے نام اعمال میں نہیں لکھے گا۔ اس کے زندگی میں شمار اس سے بڑا اور کیا فضیلت کا مقام ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں امام حسین علیہ السلام جیسا امام عطا کیا اور وہ جگہ عطا کی
کہ جس جگہ اگر دعا کی جائے تو پروردگار عالم انسان کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ہاں ایک چیز میرے بھائیوں، ایک چیز جو سب سے زیادہ مہم ہے، بعض دفعہ انسان دعا تو کرتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ اب جن کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے عالم کی ذات مثال کے طور پہ وقت کا خیال جو رکھتے ہیں، جو الفاظ کا خیال رکھتے ہیں، جو جگہ کا خیال رکھتے ہیں، جو تزکیہ نفس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جو دل سے جب ان کی دعاؤں کو قبول تو کرتا ہے، لیکن ان میں دو چیزیں مختص ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں پروردگار عالم جن کو پسند نہیں کرتا ان کو بھی فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نہیں چاہتی کہ اس کی آواز کو اپنے لیے بار بار اپنے دربار میں سنے، اسی لیے خداوند عالم کی ذات حکم دیتی ہے کہ اس کی جو بھی حاجت ہے اس کو فوراً پورا کر دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ مجھ سے دست سوال نہ کرے، میں اس کی آواز کو نہیں سننا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے گنہگار ہوتا ہے، وہ شخص اتنا گنہگار ہے کہ پروردگار عالم کو پسند نہیں کہ اس کی آواز اس کے دربار پر جائے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرے کہ وہ اس کا مستحق ہے، پروردگار عالم اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو فوراً اس کو عطا کرتا ہے، وہ اس کے لائق ہے۔ اب دونوں صورتوں میں اگر دعا فوراً قبول ہو جائے تو تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جتنا ہو سکے استغفار کرے، کہے پروردگار میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن تیری رحمت کے بے قرار سمندر میں تو نے مجھے یہ جو عطا کیا، میں اس کے تیرے شکر گزار ہوں۔ اپنی استغفار کو بڑھائے، اپنی عبادت کو بڑھائے، نہ کہ تکبر میں پڑے۔ یاد رکھنا تکبر وصف شیطانی ہے، شیطانی کو کبھی پسند نہیں کرتا، بلکہ جہنم کا وعدہ کرتا ہے کہ جو شخص تکبر کرے۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو میں بیان کر رہا تھا، ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہ تمام چیزیں جو امام نے بیان کرتے ہیں یہ ہمارے لیے باعث سبق ہیں، ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو درد ہوا، بہت شدید درد تھا۔ ہمیں درس دینے کا وہ طریقہ دیکھیں کس طرح امام درس دیتے ہیں۔ امام نے ایک شخص سے کہا کہ کسی شخص کو پیسے دے کر بھیجو، راستے کا ساز و سامان اور اجرت دے کر بھیجو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائے اور وہاں جا کر میرے لیے دعا کرے، یا وہاں کسی خادم سے میرے لیے دعا کروائے۔ فوراً بندوبست کیا جاتا ہے اور ایک شخص تیزی کے ساتھ کربلا معلیٰ پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہاں ایک خادم کو ملتا ہے، کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو شدید درد ہے، یہاں پر دعا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دعا تو ضرور کروں گا، لیکن جا کے امام سے ایک سوال ضرور کرنا اور پھر مجھے آگاہ کرنا، ان سے کہنا کہ آپ خود بھی تو حجت خدا ہیں، آپ بھی تو امام ہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام کے روزے پر آ کر دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے، کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا ضرور میں امام سے جا کے پوچھوں گا اور واپسی پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ خیر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے دعا کی اور واپس امام کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ مولا میرے آقا، وہاں ایک خادم ملا، اس سے میں نے دعا کروائی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بہت ٹھیک کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بھی حجت خدا ہوں، لیکن اس کو بتانا کہ عظمت امام حسین علیہ السلام ہے اور رہتی دنیا تک قیامت تک یہ عظمت ہے امام کی کہ جو بھی وہاں دعا مانگے گا پروردگار عالم اس دعا کو قیامت تک رد نہیں کرے گا، اور وہ دعا دنیا میں بھی اس کے لیے ویسے شفاعت ہوگی اور قیامت کے دن بھی ویسے شفاعت ہوگی۔ اتنی عظمت ہے میرے بھائیوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ بارے الہ
نیک نیت اور اچھے اعمال کے ساتھ اپنے برگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سے کبھی نہ اٹھانا۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جنہوں نے ان دروس کا اہتمام کیا ہے میرے ان بھائیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ شیعان علی ابن ابی طالب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم فرما۔ مراجع نظام علماء اکرام اور قائد محبوب خود سے انتقام لا و عاجلہ عطا فرما اور طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور